اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. جی جناب. السلام علیکم. میرا نام صفی ہے. کسی بھی شخص کے مذہب کے بارے میں تنقید کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کس حد؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مذہب ہو یا آپ کے اپنے خاندان کے معاملات ہوں یا آپ کے یار دوستوں کے حلقے اور مجالس کی کوئی ایسی صورتیں ہوں کہ جن میں جب تنقید کی جائے گی تو لوگ سینسٹیو ہونے کی وجہ سے ریئیکٹ کریں گے. جب کبھی بھی کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کی جائے تو اچھے انداز میں کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تنقید تو بہرحال کرنی ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کسی شخص نے کوئی ایسا مذہبی نقطہ نظر اختیار کیا ہوا ہے جو میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے تو میں اس کا دشمن ہوں گا اگر میں اس کو اچھے انداز میں بتانے کی کوشش نہ کروں. لیکن اگر میں اس کو بھونڈے انداز میں بتاؤں گا تو بجائے اس کے کہ میں اس سے کوئی خوبی خیر حاصل کروں میں اس سے ایک برا ریئیکشن اور رد عمل حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کو پکارتے ہیں ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو کہ کہیں وہ پلٹ کے تمہارے خدا کو گالی دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس معاملے میں دوسروں کی جو ذہنی کیفیت ہے جو جذباتی افیلیشنز ہیں ان کا لحاظ رکھنا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اصلاح بھی کرنی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے انداز میں علمی انداز میں دھیمے طریقے سے ہمیں دوسروں کو کسی موقع کو پا کر بات بھی بیان کرنی ہے لیکن بات کا انداز اور اسلوب ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے دوسرے شخص کے لیے یہ نہ وہ محسوس کرے کہ وہ اس کو تنقید کا نشانہ ایسے بنایا جا رہا ہے اس کے مذہب کو کہ اس کو ریئیکشن کرنے کی طرف میلان پیدا ہو. ہم اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. جی سر میرا نام اسامہ محمود ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اگر ہم اس پر تنقید کرتے ہیں تو کیا یہ چغلی کے زمرے میں آئے گا یا نہیں؟ جناب دیکھیے آپ کسی کی غیر موجودگی میں جب تنقید کرتے ہیں تو اس کا بڑا امکان ہے کہ جو تنقید آپ کر رہے ہیں وہ غیبت چغلی اور بعض صورتوں میں تہمت کے زمرے میں کیٹیگری میں آئے. لیکن اس میں کیا چیز جائز تنقید قرار دی جائے گی اور کیا ناجائز اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ کی نیت اور ارادہ کیا ہے. آپ اگر کسی ظالم کے ظلم کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کا ظلم ختم کیا جائے آپ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کر رہے ہیں کہ جس بات کو بیان کرنے کے نتیجے میں اس کی اصلاح ہو سکے اور آپ کی نیت بھی یہی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک جائز تنقید ہے اگرچہ کہ بعض صورتوں میں آپ نے اس شخص کے پیٹھ پیچھے اس کو بیان کیا ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی بات کسی شخص کے پیٹھ کے پیچھے کی ہے کہ جس کو بیان کرنے میں آپ کا مقصد اصل میں اس کو ذلیل کرنا ہے اس کی تنقیص کرنی ہے اور محض اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں بیان کر دی ہیں جو کہ آپ اس کے سامنے بیان کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوتے تو یہ غیبت ہے. اور اگر وہ بات کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات غلط ہے تو یہ ایک الزام اور تہمت ہے کہ جو غیبت سے بھی زیادہ بری چیز ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے اس پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم میں سے کسی کو بھی پسند نہیں ہوگی. تو ہم پیٹھ کے پیچھے وہ بات تو کر سکتے ہیں کہ جس کے کرنے میں ہمارا مقصد اصلاح ہے اور ہم اس کے پیٹھ پیچھے ہونے کی وجہ سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہے. ٹھیک ہے آخری سوال کی جانب پڑھیں گے. جناب میرا نام عمیر احسن ہے. جو ایڈیٹوریلز کے اندر ایڈیٹرز پولیٹیشینز کے اوپر تنقید کرتے ہیں بلا جواز اور اس کا کوئی یعنی ہوتا نہیں ہے بس تنقید برائے تنقید ہوتی ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پبلک فگرز جو معاملات کرتی ہیں جو فیصلے کرتے ہیں جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اس کا اثر عام لوگوں پر بھی پڑتا ہے. اس لیے ایسے لوگ اپنے پروفیشن کو اختیار کرنے کے بعد خود حوالے کرتے ہیں دوسروں کی تنقید کے اور ظاہر ہے کہ ان پر تنقید کی جائے گی تو ان کو احساس ہوگا. وہ عام طور پر میں اور آپ ان سے مل نہیں سکتے تو ان تک اپنی بات پہنچانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اخبار میں کوئی بیان دے دیں کوئی آرٹیکل لکھ دیں ایڈیٹوریل میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کر دیں. لیکن جو شخص اس نقطۂ نظر کو یا اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بیان کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مقصد دوسرے کو ذلیل کرنا نہ ہو اس کو نیچا دکھانا نہ ہو بلکہ اس تک صحیح بات پہنچا کر
اصلاح کے راستوں کو کھولنا ہو. اگر کوئی شخص اصلاح کی غرض سے کسی ایسی غلطی کو واضح کر رہا ہے کہ جو واقعی اس کے نزدیک غلطی ہے اور وہ صحیح راہ کو دکھا رہا ہے, تو یہ کوئی غلط بات یا گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن اگر مقصد صرف ذلیل کرنا ہے, دوسرے کو نیچا دکھانا ہے, تو یقیناً یہ ایک بد اخلاقی کی چیز ہے کہ جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, بہت ساری انسائٹ آپ نے دی دونوں تنقید کے اوپر اور اسلوب تنقید پہ. تھینک یو ویری مچ ٹو دی آڈینس. امید ہے ہمارے سوال و جواب اور ہمارے جو موضوع کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کو کافی کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ تنقید در حقیقت ہے کیا اور اسلوب تنقید کس طرح کی جانی چاہیے. ایک فیمس کوٹ مجھے یاد آ رہا ہے, بڑا مختصر سا, کہ بحث کو بھی ہم تنقید کے دائرے میں دیکھتے ہیں اور ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم لوگ بحث کو ڈسکریج کرتے ہیں. ایک کوٹ اس میں یہ تھا کہ بہتر ہے کہ آپ ایسا فیصلہ نہ لیں, ایک غلط فیصلہ لے لیں بحث کر کے, بجائے اس کے کہ آپ ایک صحیح فیصلہ کریں بحث کیے بغیر. مقصد یہ ہے کہ پروبیبلٹی جو ہے آپ کی پروگریس کی, کہ آپ کی بہتری کی, وہ تنقید کے ذریعے آتا ہے, لیکن بشرطے تنقید کی نیت صحیح ہو. اگر آپ ایک غلط نیت سے بار بار تنقید کر رہے ہیں کسی شخص, کسی سبجیکٹ, کسی ایشو, کسی مذہب کے بارے میں, تو آپ یاد کریں کہ آپ کی بھی تنقید اس موضوع کے اوپر ہو سکتی ہے کہ آپ یہ تنقید آپ کی ہو رہی ہے کہ آپ یہ غلط تنقید کر رہے ہیں. کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کے اندر وہ ہمت ہے؟ امید ہے کہ آپ سب کے اندر ایک سیلف بلیف اتنا ہو, آپ اتنے انڈیپینڈنس تھاٹ ہو کہ آپ جانتے ہو کہ میں واقعی میرے اندر کیا خامیاں ہیں, کیا خوبیاں ہیں, اور اس کے اوپر آپ اپنی تنقید ایکسیپٹ بھی کریں اور اپنے آپ کو بہتر کریں. بس آخری التجا, تنقید کرتے وقت اور سنتے وقت اس کی نیت کو ضرور صاف رکھیں. آئی ہوپ آپ بھی ہماری تنقید کریں, ہمیں ای میل کریں, ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں. صاف نیت سے ہوگی, ہم بھی صاف نیت سے اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اگلے ہفتے کے لیے, تب تک کے لیے اجازت.